نحمده ونصلي ونسلم على رسول الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال النبي عليه الصلاة والسلام أجيبوا بطونكم أو الحرصا وعاروا أجسادكم قصروا الأمل وازمروا أكبادكم ضعوا الدنيا لعلكم ترون الله بقلوبكم أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما مل کر قصیدہ پڑھا شریف قصیدے کا مولانا صلی وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق كلهم مولانا صلی وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق كلهم محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من غرب ومن عجم مولانا صلی وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق كلهم هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل قول من الآباء المختلفين مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق كلهم یا ربی بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق كلهم اللہ رب العزت کی حمد و ثنا اور بارگاہ رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم میں قصیدہ بردہ شریف کی صورت میں درود پاک کا ادھمان پیش کرنے کے بعد حاضرین و سامعین محترم، اللہ رب العزت کا بے پایہ فضل و احسان ہے جس کی توفیق سے ہم جمعہ مبارک کی ان بابرکت ساعتوں میں
اللہ کے گھر میں حاضر ہیں۔ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا 979 سے پاک الحمد للہ تعالی شروع ہو چکا۔ اہل محبت، اہل عقیدت، عرض وطن کے طول و عرض سے، اور نہ صرف عرض وطن بلکہ وطن کے باہر بھی رہنے والے اس موقع پر حضرت داتا گنج بخش کے حضور سلام عرض کرتے ہیں، آپ کے لیے فاتحہ بھیجتے ہیں اور اپنی عقیدتوں و محبتوں کا اظہار کرتے ہیں۔ یاد رکھیں، اہل اللہ سے یہ محبت، اہل اللہ سے یہ عقیدت، اہل اللہ کا یہ ادب اور ان کا یہ احترام، یہ بھی ایمان کا حصہ ہے، بلکہ دلوں کے تقویٰ میں سے، کیونکہ اہل اللہ کی بارگاہیں، وہاں پہ ہونے والے مناظر، وہاں کا ماحول، وہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں شمار ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں شمار ہوتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں ارشاد فرمایا وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، اور جو کوئی اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرتا ہے تو اس کا یہ تعظیم کرنا دلوں کے تقویٰ میں سے، دلوں کے تقویٰ میں سے ہے۔ دل تقویٰ والا ہے تو وہ اہل اللہ کی تعظیم کرنے والا ہوگا، اور اگر دل میں تقویٰ کی بجائے کچھ اور ہو، کوئی نجاستیں ہوں، پلیدیاں ہوں، نفرتیں ہوں، قدورتیں ہوں، پھر دلوں کا تقویٰ بھی نصیب نہیں ہوگا۔ اور دلوں کا یہ تقویٰ ہی ہے جو اپنی منازل طے کر کے اس قابل ہوتا ہے کہ بارگاہ ربوبیت میں کامیابی پائے۔ آج ہم حضرت داتا گنج بخش حجویری کی معرفت الآراء تشریف کشف المحجوب سے آپ کی تعلیمات کا کچھ حصہ لینے جا رہے ہیں، جس کا تعلق مشاہدہ حق سے ہے۔ مشاہدہ حق، حق تعالیٰ کا دیدار ہے، اور اس کے لیے رسول کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پاک میں نے آپ کو گوشوار کی ہے، اسی کو آگے لے کر ہم بڑھیں گے۔ رسول کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اجیبوا بطونکم، اپنے باطن کو، اپنے باطن کو، اپنے پیٹوں کو خالی رکھو، بھوکا رکھو۔ دعوا الحرص، لالچ اور ہرس ترک کر دو، ہرس چھوڑ دو۔ وَاعِرُوا أَجْسَادَكُمْ، اور اپنے جسموں کو لباس سے آراستہ نہ کرو، یعنی بڑی لمبی چوڑی زبائش کا لباس نہ پہنو۔ قصر العمل، اپنی خواہشات کو
تمناؤں کو، آرزوؤں کو کم رکھو، کم کرو۔ وَاضْمَعُوا أَكْبَادَكُمْ، اور اپنے جگروں کو پیاسا رکھو۔ دو دنیا کو چھوڑو، دنیا سے روگردانی کرنا، دنیا طلبی سے کنارہ کرنا۔ لَعَلَّكُمْ تَرَوْنَ اللَّهَ بِقُلُوبِكُمْ، تاکہ تم اپنے دلوں سے اپنے رب کا دیدار کر سکو، اپنے رب کا مشاہدہ کر سکو۔ یہ 6 چیزیں رسول کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی۔ وہ ان 6 چیزوں کا اختیار کر لینا ان حجابات کو، ان پردوں کو ہٹا دیتا ہے جو رب تعالیٰ کے دیدار میں حائل ہوتے ہیں، جو رب تعالیٰ کے دیدار میں حائل ہوتے ہیں، ان پردوں کو ہٹا دیتا ہے۔ اور دوسرا معنی یہ ہے کہ یہ 6 چیزیں وہ ہیں، یہ 6 وہ پردے ہیں، یہ 6 وہ حجابات ہیں جو بندے اور اپنے رب کے درمیان آئے ہیں، جو بندے اس کے رب کے درمیان حائل رہتے ہیں۔ میں ایک بار پھر بول رہا ہوں، اس سے پھر آگے بڑھتے ہیں۔ سب سے پہلی بات، اپنے پیٹوں کو خالی رکھو، کم کھاؤ، کم کھاؤ، ہرس چھوڑ دو، لالچ، ہرس، ہوس، خود غرضی، اپنا مفاد، اسے چھوڑ دو۔ جسموں کو لباس سے آراستہ نہ کرو۔ اس کا یہ معنی نہیں کہ ننگے رہو، اس کا معنی یہ ہے ایسا لباس نہ پہنو جو تفاخر کا سبب بنے، جو خود پسندی کا سبب بنے، ایسا لباس نہ پہنو۔ تمناؤں کو کم رکھو، اپنی خواہشات کو نہ بڑھاؤ، جگروں کو پیاسا اور دنیا سے روگردانی اختیار کرو، دنیا سے کنارہ کرو، دنیا کی طرف نہ دیکھو، دنیا طلبی کی طرف نہ دیکھو۔ یہ 6 کام کر لو، لعلکم ترون اللہ بقلوبکم، اس لیے تاکہ تم اپنے دلوں سے اپنے رب تعالیٰ کا مشاہدہ کرو، حضرت حق کا دیدار کر لو۔ یہ کر لو گے تو گویا ان حجابات کو پسے پس ڈال دو گے، اور وہ سارے پردے جو راہ میں حائل ہیں وہ اٹھا دیے جائیں۔ رسول کونین صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت جبرائیل امین نے پوچھا، متفق علیہ حدیث ہے، مال احسان، شاہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، احسان کیا ہے؟ احسان کیا ہے؟ فرمایا اعبد اللہ کأنک تراہ، اپنے رب کی عبادت ایسے کرو گویا کہ تم اسے دیکھ رہے ہو، اپنے رب کی عبادت ایسے کرو گویا کہ تم اسے دیکھ رہے ہو۔ فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، اور اگر تمہاری یہ کیفیت نہ ہو کہ تم اپنے رب کو دیکھو تو یہ یقین کر لو کہ وہ تجھے دیکھ رہا ہے، یہ یقین کر لو کہ وہ تجھے دیکھ رہا ہے۔ حضرت سیدی شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری نے اسی حدیث کا ایک اور ترجمہ ساتھ کیا، اپنے رب کی عبادت ایسے کرو گویا کہ تم اسے دیکھ رہے ہو۔ فَإِن لَمْ تَكُنْ، بس اگر تم نہ رہو،
بس اگر تم نہ رہو، یہ تمہاری میں ختم ہو جائے. یہ جو میں ہے نا بہت بڑا فتنہ، میں بہت بڑا فتنہ ہے، بلکہ یہ کہہ لیں سارے فتنوں کی جان یہ میں ہے. ہر لڑائی، ہر جھگڑا، ہر فتنہ، ہر فساد، اس کی جڑ یہ میں ہے. تو اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ فَإِن لَمْ تَكُنْ، پس اگر تم نہ رہو، یعنی تمہاری میں نہ رہے، تمہاری میں مر جائے، ترا ہو تو تم اسے دیکھو، تو تم اسے دیکھو. ہم ہوتا ہے نا مختلف چیزوں پہ بسا اوقات اس طرح کی باتیں کر جاتے ہیں، میں ایسے نہیں کر سکتا، مجھ سے یہ نہیں ہوتا، میں یہ نہیں کروں گا. یعنی میں کے پردے، یا یوں کہہ لیں میں کے غرور، تکبر، نخوت، ناز نخرے یہ حائل رہتے ہیں. اور یاد رکھ لیں یہ میں جس طرح ہر فتنے کی جڑ ہے، اسی طرح یہ میں ہر نیکی کی راہ میں آئی ہوئی. یہ میں ہر نیکی کی راہ میں حائل ہوتی ہے، یہاں تک کہ بسا اوقات اپنی وہ منصبی ذمہ داریاں جو ادا کرنی چاہیے میں نہیں کرنے دیتی. بہرحال ارشاد فرمایا فَإِن لَمْ تَكُنْ، اگر تم اسے نہیں دیکھ سکتے، فَإِنَّهُ يَرَاكَ، بس بے شک یقین کر لو کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے. اللہ رب العزت نے حضرت داؤد علیہ السلام کی طرف وحی فرمایا یا داؤد اتدری ما المعرفۃ، اے داؤد کیا تم جانتے ہو معرفت کیا ہے، حق تعالیٰ کی پہچان کیا ہے؟ قال لا، داؤد علیہ السلام نے عرض کیا باری تعالیٰ میں نہیں جانتا. ارشاد ہوا یا حیات القلب فی مشاہدتی، معرفت میرے مشاہدے سے دل کا زندہ ہونا ہے، معرفت میرے دیدار سے دلوں کا حیات پانا ہے. یعنی دلوں کی زندگی جو میرے دیدار سے وابستہ ہے اس کا نام معرفت ہے. اور اہل تصوف کے نزدیک مشاہدہ ذات حق کو اپنی چشم باطن سے دیکھنا، دل کی آنکھ سے دیکھنا، اس کا نام معرفت ہے. اور جب بندہ اس حال کو پہنچتا ہے پھر خلوت ہو یا جلوت ہو، تنہائی ہو یا محفل ہو، تنہائی ہو یا محفل ہو، وہ اپنے رب کی دید، اپنے رب کے نظارے میں کھویا ہے. حضرت ابو عباس بن عطا اس قول حق کی تفسیر کر رہے ہیں. وہ کہتے ہیں ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، بلا شبہ جن لوگوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے، ہمارا رب اللہ ہے، اور پھر وہ اس قول پر مضبوطی سے ثابت قدم رہے، ثابت قدم رہے، ان کی نسبت فرمایا جن لوگوں نے مجاہدہ میں یوں کہا کہ پروردگار تو اللہ تعالیٰ ہے، اور پھر مشاہدہ حق کی بساط پر مضبوطی سے ثابت قدم رہے. مشاہدہ حق سے مضبوطی سے
ثابت قدم ہے۔ محمد بن واسع رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں میں نے صحیح یقین کے ساتھ ہر چیز میں جلوہ محبوب حق دیکھا، ہر چیز میں جلوہ محبوب حق دیکھا۔ اور ایک شیخ طریقت فرماتے ہیں میں نے کوئی چیز نہیں دیکھی، میں نے کوئی چیز نہیں دیکھی جس کی سبب مجھے دیدار حق نہ ملا۔ یعنی جسے بھی دیکھا اس کے اندر مشاہدہ حق ہوتا۔ اور حضرت امام شبلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ شیخ شبلی آپ فرماتے ہیں ما رأیت شیئا قط الا اللہ، کہتے میں نے غلبہ محبت حق میں اور مشاہدہ حق کے ظہور میں سوائے اللہ تعالیٰ کے کسی شے کو نہیں دیکھا، سوائے حق تعالیٰ کی کسی شے کو نہیں دیکھا۔ اور یاد رکھ لیں یہ ساری چیزیں وہ ہیں جو تب حاصل ہوتی ہیں جب بندہ حق تعالیٰ کے لیے اپنے باطن کو پاک کر لیتا، ساری بری رغبتوں سے اپنے باطن کو بچا لیتا، اس کا باطن ان بری رغبتوں سے بچ جائے، پاک صاف ہو جائے تو جلوہ حق دکھائی دیتا ہے۔ یہ اگلی بات کہ جنہیں رب قدوس اپنے جلوے دکھاتا ہے پھر انہیں یہ اجازت بھی نہیں دیتا کہ پھر ان چیزوں کو لوگوں کو بیان کیجیے۔ حضرت عطا گنج بخش جویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے رسول کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج کے متعلق ارشاد فرمایا ما زاغ البصر وما طغى، ما زاغ البصر وما طغى، کہ رسول کونین صلی اللہ علیہ وسلم جب شب معراج حق تعالیٰ کا دیدار فرما رہے تھے تو نہ تو آنکھ جھپکی اور نہ حد سے آگے بڑھی، گویا پورے قرینے کے ساتھ دیدار حق کرتی رہی۔ اور داتا گنج فرماتے ہیں کہ جب محب حق موجودات سے نظر پھیر لیتا، جب محب حق موجودات سے نظر پھیر لیتا ہے تو چشم باطن سے مشاہدہ حق میں مشغول ہو جاتا ہے۔ موجودات کیا ہیں؟ ہر وہ چیز جو ہمیں دکھائی دیتی، ہر وہ چیز جو ہمیں دکھائی دیتی ہے، بس اس دیکھنے سے منہ پھیر لیں وہ دکھائی دیتی، وہ دکھائی دیتا۔ اللہ آپ فرماتے ہیں جو مجاہدہ میں مخلص ہو، مجاہدہ وہ چیز ہے جو بندہ ریاضت کے ذریعے، مشق کے ذریعے، جد و جہد کے ذریعے برائی سے بچ کر تقوی، طہارت، پاکیزگی، للہیت، اخلاص، ان چیزوں کو اختیار کر کے پاتا ہے، وہ مجاہدہ ہے۔ محنت کرنا، جد و جہد کرنا، تگ و دو کرنا، اس چیز کی حق تعالیٰ کے سوا ہر ایک شے سے کنارہ کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں ارشاد فرمایا والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، وہ لوگ جو ہماری ذات میں
مجاہدہ کرتے ہیں، ریاضت کرتے ہیں، مشق کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، تگو کرتے ہیں، لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، ہم ان کے لیے اپنے راستے کھول دیتے ہیں، ہم ان کے لیے اپنے راستے کھول دیتے ہیں۔ مگر پہلی منظر یہ ہے کہ کوئی حضرت حق کا طالب تو ہو، حضرت حق کا طالب تو ہو، اپنے من کی دنیا کو اس چیز کا شوق تو دلائے کہ وہ نصارہ حق کرے، وہ مشاہدہ حق کرے، یہ شوق تو دلائے نا، یہ طرف تو دے، اس آگ کی چنگاری اپنے من کی دنیا میں جلائے تو صحیح نا۔ چنگاری لگی نہیں، آگ کا دھامڑ بنا نہیں، پر اللہ تعالیٰ پناہ دے ان ڈبہ پیروں سے، پتہ نہیں کیسے کیسے دعوے، کیسی کیسی بکواسات، خالی ڈبوں کا آواز دینا، اس کے سوا کچھ نہیں ہے، اور عوام الناس انہی کے پیچھے لگتے ہیں۔ بڑا صاحب کرامت ہے، بڑا صاحب کرامت ہے، اور یاد رکھ لیں جب ہم بات ولایت کی کرتے ہیں نا، ولایت کی کرتے ہیں، تو یہ جو کرامات ہیں نا، یہ جو کرامات ہیں، ان کی حقیقت یہ ہے کہ جس طرح کوئی ٹرین چل رہی ہے، کوئی گاڑی اپنی رفتار کے ساتھ چل رہی ہے، اور دائیں بائیں کنکر، تنکے، کاغذ، گھاس پھوس، وہ اس کی رفتار کے ساتھ جو ہوا اڑتی ہے اور وہ اڑنا شروع کر دیتی ہے، میرے پاس سمجھ آئے گی؟ کچھ تنکے اڑتے ہیں، کچھ کاغذ اڑتے ہیں، کچھ کنکر دائیں بائیں ہوتے ہیں، یہ کرامتیں ہیں۔ یہ کیا ہے؟ راہ ولایت میں کرامت یہ ہے۔ کرامت کسی ولی کی علامت نہیں، کسی ولایت کی شرط کرامت نہیں ہے، یہ پھر عقیدت مندوں کے حال ہیں، یا ان خوشامد پسند پیروں کے حوال ہیں، عاملین کے حوال ہیں کہ وہ ہر شے کو اپنی کرامت بنا، اور دیکھنے والے بھی بس پھر حضرت صاحب کی کرامت نہیں دیکھتے۔ اور اللہ تعالیٰ معافی دے اور پناہ دے، پتہ نہیں کیا کیا کچھ بیان کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا؟ وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، وہ لوگ جو ہم میں مجاہدہ کرتے ہیں، ہم ان کے لیے اپنی راہیں کھول دیتے ہیں، ہم ان کے لیے اپنی راہیں کھول دیتے ہیں۔ اور یہ چیزیں تب حاصل ہوتی ہیں جب بندے کا نیک عمل نہ جنت کے شوق میں ہو اور نہ جہنم کے خوف سے۔ حضرت مولا کائنات حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا تھا، آپ اللہ کی عبادت کیوں کرتے ہیں؟ آپ اللہ کی عبادت کیوں کرتے ہیں؟ ارشاد فرمایا، وہ ایسا ہے کہ اس کی عبادت کی جائے، وہ ایسا ہے کہ اس کی عبادت کی جائے۔ اور حضرت شیخ شبلی وہ یہ کہا کرتے تھے کہ اے باری تعالیٰ دوزخ و جنت کو چھپا لے تاکہ تیری عبادت بلا واسطہ اور بغیر کسی لالچ کے، بلا واسطہ اور بغیر کسی لالچ کے ہو، یعنی نہ تو جہنم کا خوف ہو کہ تیری عبادت کی جائے، اور نہ جنت کا شوق ہو کہ تیری عبادت کی جائے۔
اور حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہا ان کے حوالے سے ایک حکایت بیان کی جاتی ہے کہ ایک دن وہ گھر سے نکلی اس حال میں کہ ایک ہاتھ میں پانی کا لوٹا پکڑا ہوا ہے اور دوسرے ہاتھ میں ایک لکڑی جس کو آگ لگی ہوئی ہے وہ پکڑی ہوئی ہے، اور گھر سے نکلی۔ کسی نے پوچھا اے رابعہ کہاں جا رہی ہے؟ فرمایا اس پانی سے میں اللہ کی جہنم کو، اس کی آگ کو بجھانے جا رہی ہوں، اور اس آگ سے میں اس کی جنت کو آگ لگانے جا رہی ہوں۔ پوچھا کیوں؟ فرمایا اس لیے کہ جس نے اللہ کی عبادت کرنا ہو وہ اللہ کی عبادت کے لیے عبادت کرے، نہ کوئی جنت کے شوق میں اس کی عبادت کرنے والا ہو، نہ جہنم کے خوف میں اس کی عبادت کرنے والا ہو۔ میری بات سمجھ آ گئی؟ عبادت اس لیے ہو کہ اللہ کی بندگی حاصل ہو، وہ ایسا ہے کہ اس کے حضور جھکا جائے۔ ہم بندے ہیں تو بندگی کی شان اپنے رب کے حضور سجدہ ریز ہونے میں ہے، اپنے رب کے حضور جھکنے میں ہے، اپنے رب کا بندہ بننے میں ہے۔ اور جب کوئی بندہ بندگی کا ادب سیکھ لیتا ہے، بندگی کا ادب سیکھ لیتا ہے، پھر وہاں سے حجابات بھی اٹھتے ہیں۔ آخری بات کہوں گا، جب بندگی کے ادب کی بات آ گئی، آخری بات کہوں گا، حضرت ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کی تو بیان کیا جاتا ہے کہ آپ نے ایک غلام خریدا، غلام کو لے کر گھر آئے، فرمایا اے بندہ خدا تیرا نام کیا ہے؟ توجہ کیجئے، یہاں پہ بات ختم کر رہا ہوں۔ اے بندہ خدا تیرا نام کیا ہے؟ اس غلام نے کہا بڑا غلاموں کا بھی کوئی نام ہوتا ہے؟ مالک جس نام سے پکارے وہی میرا نام، تو آپ کسی بھی نام سے مجھے بلا سکتے ہیں۔ اچھا یہ بتا تجھے کھانے میں کیا پسند ہے؟ تجھے کھانے میں کیا پسند ہے تاکہ باورچی کو اس کے بارے میں کہہ دیا جائے۔ اس غلام نے عرض کیا آقا میں تو غلام، بھلا غلام کی بھی کوئی پسند اور ناپسند ہوتی ہے؟ جو مالک دے گا وہی کھا لوں گا، وہی کھا لوں گا۔ ٹھیک ہے، اچھا ہے بندہ خدا یہ کمرے ہیں، جا دیکھ لے تجھے کون سا کمرہ پسند ہے تاکہ وہاں تیری رہائش کا انتظام کر دیا جائے، وہاں تیری رہائش کا انتظام کر دیا جائے۔ عرض کیا آقا میں غلام ہوں، جہاں رکھیں گے وہیں رہ لوں گا، وہیں رہ لوں گا۔ اور یہ بات کسی سائل نے حضرت ابراہیم بن ادہم سے پوچھی تھی، کیا ابراہیم بن ادہم آپ نے بندگی کا ادب اور بندگی کا سلیقہ کہاں سے سیکھا؟ تو آپ نے فرمایا تھا اپنے ایک غلام سے، اپنے ایک غلام سے۔ پوچھا کیسے؟ تو یہ تینوں چیزیں بیان کر دی کہ میں نے اس سے پوچھا تیرا نام کیا؟ کہنے لگا جس نام سے آپ پکارے وہی میرا نام۔ کھانے میں کیا پسند؟ جو دیں گے وہی کھاؤں گا، وہی میری پسند۔ رہنے میں کون جگہ پسند؟ آقا جہاں رکھے گا، مالک جہاں رکھے گا میں وہیں ہوں۔ جب اپنی پسند ناپسند مالک کی پسند میں فنا ہو جائے،
اپنی پسند ناپسند مالک کی پسند میں فنا ہو جائے تو بندگی کا ادب آتا ہے، بندگی کا سلیقہ. اور جب بندگی کا یہی سلیقہ اپنی انتہا کو پہنچتا ہے تو پھر مالک بھی پردے اٹھا دیتا ہے، مالک بھی پردے اٹھا دیتا ہے. اور بندہ پھر اپنے اپنے حال میں. وہ حضرت اقبال سے پوچھیں تو آپ کیا کہتے ہیں؟ اللہ دل کے آئینے میں ہے تصویر یار، دل کے آئینے میں ہے تصویر یار، جب بھی ذرا گردن جھکائی دیکھ، جب بھی ذرا گردن جھکائی دیکھ لیا. مگر وہ آئینہ دل، وہ آئینہ دل ایسا صاف اور شفاف تو ہو نا کہ جس میں تصویر یار سج سکے، جس میں یار کا بسیرا ہو سکے. اور اگر ایسا ہی نہیں ہے تو پھر اپنے حال کی خبر لینے کی ضرورت ہے کہ ہمارے شکوے شکایتیں اتنے کثیر کہ ہم کسی بھی حال میں اپنے رب سے راضی نہیں. ہمیشہ یہ دیکھتے ہیں فلاں کے پاس یہ، فلاں کے پاس یہ، فلاں کے پاس یہ، میرے پاس نہیں. جب یہ سوچیں گے تو پھر کیسے جلوے، کیسا حق اور کیسے باطن کی پاکیزگی طہارت اور کیسے پھر جلوہ حق. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا کرے کہ ہم حضرت داتا گنج بخش ریزویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ان کی ان تعلیمات کو بھی سمجھیں، جانیں اور اپنی زندگیوں کے لیے وہ راستہ اختیار کریں کہ جس میں کبھی تو کوئی ساتھ آئے کہ جب حق تعالیٰ ہم سے ایسے راضی ہو، ایسے راضی ہو کہ چلے خاک میں سے دل کی دنیا میں کہیں کوئی بسیرا، کوئی مسکن اس کا ہو جائے اور پھر بندہ دو عالم سے بیگانہ ہو جائے. فرشتوں سے بہتر ہے انسان بننا، فرشتوں سے بہتر ہے انسان بننا، مگر اس میں پڑتی ہے محنت زیادہ. دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنا. آغاز اس چیز میں ہے کہ ہم اس سے آشنائی پیدا کرنے کی کیفیت کو پیدا کریں، اس سے کچھ جان پہچان کرنے کی کوشش تو کریں، اس راستے پر تو چلے گا. کوئی ایک قدم ہی صحیح، کوئی ایک قدم ہی صحیح اس کی طرف بڑھیں. تو اس کا نظام یہ ہے کہ کوئی ایک قدم اس کی طرف بڑھتا ہے. حدیث قدسی ہے میں 10 قدم اس کی طرف آتا ہوں. کوئی چل کر میری طرف آتا ہے میں دوڑ کر اس کی طرف آتا ہوں. کوئی دوڑ کر آتا ہے میں اس کی طرف تیز آندھی کی طرح آتا ہوں. حق تعالیٰ کی طرف سے تو یہ صدا ہے کہ ہم تو مائل با کرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں. ہم تو مائل با کرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں. راہ دکھلائیں کسے راہ رب منزل وما علیہ الا اللہ.